ناظرین و سامعین، ہم زیب تعلیمی ٹرسٹ رجسٹرڈ کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ ہمارا ادارہ دعوت دین میں کوشاں ہے۔ یہ کیسٹ جو ڈاکٹر ملک غلام مرتضی صاحب کے درس قرآن پر مشتمل ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ کیسٹ اور اس جیسی اور بہت سی آڈیو ویڈیو کیسٹس اور کتب کے لیے ہم سے رجوع کریں۔ ہمارا پتہ: ہیڈ آفس زیب تعلیمی ٹرسٹ رجسٹرڈ، لنک رائمنڈ روڈ، نثار آباد، لاہور۔ فون نمبر 518-2801، دوسرا نمبر 518-2802۔ آفس 426R ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن، لاہور۔ فون نمبر 586-8332۔ زیب تعلیمی ٹرسٹ رجسٹرڈ ایک ادارہ نہیں، ایک تحریک ہے۔ آپ اس تحریک میں شامل ہو کر اپنے دلوں، اپنے گھروں، اپنے ملک اور پورے عالم میں دین اسلام کو غالب کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 75 سے میں نے تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید کے یہ ان حصوں میں سے ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنی ایک محبوب قوم کا نقشہ کھینچا ہے، اپنی نعمتیں اور اپنی عنایات گنوائیں اور ان کا رویہ بتایا، اور پھر بتایا کہ دیکھو میں نے تمہیں امامت نبوت دی، انسان کی امامت دی، اور دیکھو اب میں تمہیں امامت سے معزول کر رہا ہوں، تم سے میں امامت چھین رہا ہوں، اس لیے کہ تم ان وجوہات کی بنا پہ امامت کے مستحق نہیں رہے۔ اور عزیزان گرامی، کہا جاتا ہے کہ خوش طرح باشد کے سر دل براں، گفت آید در حدیث دیگراں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو کی جاتی ہے، نام کسی اور کا لیا جاتا ہے اور آئینہ ہمیں دکھا دیا جاتا۔ اگر یہ جگرا ہے آپ کا کہ آئینہ دیکھ سکیں تو میں آج کا درس دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ آئینہ ہے اور اس آئینے میں نام بنی اسرائیل کا لیا گیا ہے اور شکل صورت ہماری ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنیں، وہ صفات گنوائی جا رہی ہیں جو یہود میں پیدا ہو گئی، اور میں ہر جگہ کہوں گا نہیں، لیکن صرف آپ یہ غور کرتے چلے جائیں
کہ یہ صفت کہیں ہم میں یہود کے مقابلے میں زیادہ تو پیدا نہیں ہو گئی، اور اگر چلتے چلتے 1000 سال کے بعد ہم سے امامت چھین لی گئی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ چھین ہی جانی چاہیے تھی، کوئی اللہ نے ہم پہ ظلم تو نہیں کیا ہے، نعوذ باللہ۔ اب ذرا دھیان سے سنیے، افتطمعون، تم یہ لالچ رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ یہود تم پہ ایمان لے آئیں گے، وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ان میں ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا رہا ہے، ثم یحرفونہ، پھر اللہ کے کلام کو خود ہی بدل دیتا رہا ہے، اس میں تحریف کرتا رہا ہے، من بعد ما عقلوہ، اس کلام کو اچھی طرح سمجھ چکنے کے بعد، وہم یعلمون، اور اس کلام کو اچھی طرح سے وہ جانتے تھے کہ اصل یہ ہے، لیکن بدل دیا اس کو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں، قالوا، یوں کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں ملتے ہیں، قالوا، یوں کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تم ان کے ساتھ وہ باتیں کرتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہوئی ہیں، تم پہ منکشف کی ہوئی ہیں، تمہارے راز ہیں، تم ان کو بتا رہے ہو۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ کل تمہارے پروردگار کے سامنے یہ تمہارے خلاف حجت قائم کر دیں۔ افلا تعقلون، بیوقوف ہو گئے ہو، عقل سے کام نہیں لیتے ہو۔ اب ذرا غور فرمائیں، پہلی بات تو یہ کہی کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اس سے پہلے یہی آیت تھی کہ ان کے دل پتھر ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ فرمایا یہ تو پتھر دل مخلوق ہے، صدیوں سے بگڑے ہوئے ہیں، اپنے کلام کی میں تحریف کر چکے ہیں، اپنی کتاب کا ستیہ ناش کر چکے ہیں، ان سے تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تم پہ ایمان لے آئیں گے، اور پھر کبھی ان کے منہ سے باتیں نکل جاتی ہیں جو انہوں نے توریت میں پڑھ رکھی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ ان کی یہ صفات ہوں گی، وہ صفات خود بیان کرتے ہیں اور آپس میں اکیلے میں جا کے لڑ پڑتے ہیں کہ پاگل ہو گئے ہو، یہ صفات خود ہی بیان کرتے ہو اور پھر تم مسلمانوں میں شامل نہیں ہوتے ہو تو اللہ کے ہاں مارے جاؤ گے۔ گویا کہ اللہ کو عالم الغیب بھی نہیں سمجھتے کہ میاں ان باتوں کو چھپاؤ، یہ تو تمہارے راز کی باتیں ہیں، یہ تو مسلمانوں کو بتاتے ہو جا کے۔ اور سنیں، اولا یعلمون، کیا اتنی بات نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ کو علم ہے ان باتوں کا جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ علناً کھل کر بیان کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں کچھ ان پڑھ لوگ ہیں۔ امی اس شخص کو کہتے ہیں کہ ویسے ہو جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آ گیا ہو۔ ماں کو کہتے ہیں امی، کہ جیسا ماں کے پیٹ سے آ گیا، کوئی اس کا استاد نہیں، کسی سے پڑھا لکھا کچھ نہیں۔ فرمایا ان میں کچھ امی لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں،
لا یعلمون الکتاب، کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانی، ہاں کچھ آرزویں ہیں ان کی، اسی کو انہوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ کا دین سمجھا ہوا ہے، اپنی تمنائیں ہیں، اسی کو اللہ کا دین سمجھا ہوا ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کے پاس سوائے ظن کے، گمان کے، اپنے ہی اٹکل پچو کے اور کچھ نہیں۔ بات یہ ہے، یہ 3-4 صفات بیان کر دی یہود کی اور ان کے عامت الناس کی۔ پہلی صفت امیون، ان پڑھ لوگ، تعلیم، خواندگی کم۔ نمبر 2، وہ جتنی خواندگی ہے وہ بھی ادھر ادھر کے بارے میں ہے، لا یعلمون الکتاب، اللہ کی کتاب کو کبھی دھیان سے نہیں پڑھا۔ دوسری صفت، یہ آئینہ شروع ہو گیا، آپ ذرا، لا یعلمون الکتاب، اللہ کی کتاب کو، توریت کو کبھی دھیان سے سمجھ کے نہیں پڑھا، اور کبھی کچھ پڑھا بھی ہے اور کچھ سیکھا بھی ہے تو سارا غلبہ کس چیز کا ہے؟ امانی، اپنی آرزویں ہی آرزویں، اپنی تمنائیں ہی تمنائیں، اسی کو دین بنایا ہوا ہے۔ وہ تمنائیں ابھی آگے بیان ہوں گی۔ ایک تمنا یہ ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب امت ہیں۔